السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ربیع الاول کے مہینے کی بہت بہت مبارکباد۔ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، اور عید میلاد النبی بھی منائی جاتی ہے، جشن میلاد النبی بھی منایا جاتا ہے، میلاد النبی کا انعقاد ہوتا ہے۔ اور اس ضمن میں نے آپ سے ایک درس بھی واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا ہے جو میں نے پچھلے سال دیا تھا۔ ان لوگوں کو یہ جواب تھا جو عید میلاد النبی کو بدعت قرار دیتے ہیں، تو وہ جواب میں نے آپ سے واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیا ہے، اور اگر آپ واٹس ایپ گروپ میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ اس چینل کے اوپر بھی اس درس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو جس روایت کو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ متفق علیہ روایت ہے۔ بخاری اور مسلم کی جو روایت ہوتی ہے اسے متفق علیہ کہتے ہیں، یعنی کہ اسے امام بخاری نے بھی اپنی کتاب بخاری شریف میں اور امام مسلم نے بھی اپنی کتاب مسلم شریف میں درج کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ یہ روایت کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی؟ قیامت سے متعلق اس نے سوال کیا ہے، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پوچھا اس نے؟ فقال متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو قال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وماذا اعددت لها، پوچھنے والے یہ تو بتا کہ تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو پوچھ تو رہا ہے کہ آئے گی کب، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اب امام احمد کی جو روایت ہے اس میں ذرا سا اس میں اضافہ ہے، لیکن اس روایت میں جو ہے وہ کہتا ہے لا شیء، تیاری شیاری تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن امام احمد والی روایت میں ہے ما اعددت لها من كثير عمل لا صلاة ولا صيام، میں نے کوئی بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھی ہوئی، بہت زیادہ کوئی نفلی روزے نہیں رکھے ہوئے، نفلی عبادتیں زائد عبادتیں میرے پاس کوئی نہیں ہیں۔ تو لا شیء کا وہاں معنی آ گیا امام احمد والی روایت میں کہ لا شیء سے مراد کیا ہے۔ ابھی بہت لوگ ہوتے ہیں وہ مصروفیات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زائد عبادات نہیں کر پاتے، تہجد گزار نہیں ہوتے، اور زائد نوافل بھی نہیں پڑھ پاتے۔ وہ فرائض پورے کرتے ہیں اپنے، ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو ان پر واجب ہوتی ہیں، جو ان پر فرض ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو اپنانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی حصہ مسلمان کی زندگی کا ہے۔ صرف مصلی پہ بیٹھنے کے لیے اللہ نے مسلمان کو پیدا نہیں کیا، یاد رکھنا، تسبیح پھیرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف دنیا کی خلافت دی ہے تو ذمہ داری بھی دی ہے۔ تو اس نے کہا بھی میرے پاس تو کوئی ایکسٹرا ایسی چیزیں نہیں ہیں، ہاں ایک چیز ہے میرے پاس ایکسٹرا، اللہ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو، یعنی جب قیامت میں اٹھائے جاؤ گے تو تمہیں اسی کا ساتھ ملے گا جس سے محبت کرتے ہوگے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قال انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا اور کوئی موقع نہیں تھا کہ حضور نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اس کے ساتھ ہوگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی رحمت ہے نا اس جملے میں، رحمت للعالمین جو ٹھہرے، رب العالمین نے رحمت للعالمین کا ہمیں امتی بنا کر ہم پر احسان کیا ہے۔ ہم اس احسان کو سمجھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں اس احسان کو۔ نبیوں نے اس امت میں ہونے کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی کہ وہ امت محمدی کا حصہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی عالی شان ہے امت محمدی، اور ہمارا مسلمان آئیڈینٹی کرائسس میں ہے، اسے سمجھ نہیں آتا، گنگن کرتا رہتا ہے کہ کیا کروں، اب کیا کروں، اب کیا کروں۔ ارے تمہیں تو فخر ہونا چاہیے،
پر اس سے دماغ نہ خراب ہو جائے، فخر ایسا کہ دماغ نہ خراب ہو، فخر ایسا کہ گردن اور اللہ کے احسان تلے جھک جائے، اور عبادت گزاری کرنے لگو، اور عاجزی اختیار کرو، اور اچھے کام کرو، اور گناہوں سے بچو کہ اللہ کا مجھ پر اتنا احسان ہے، میں اس احسان تلے دبا جا رہا ہوں۔ یہ تھاٹ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر حضرت انس کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی اور بات ہی نہیں تھی کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حالانکہ صحابی رسول ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں نا ان کے اس جملے میں ایک عاجزی اور انکساری، اب جو جملہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے۔ قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتا ہوں، اور میں ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور دیکھیں نا اس میں ایک بڑی زبردست بات ہے، بہت زبردست بات ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ تم اللہ کے نبی سے محبت کرو اور اللہ کے نبی کے اصحاب سے محبت نہ کرو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ لوگ جو اصحاب رسول پر زبان درازیاں کرتے ہیں ان کے لیے یہاں ہدایت ہے۔ حضرت انس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا خاص کر کے ذکر کیا، شیخین کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آسمانوں میں وزیر دیے ہیں، 2 زمین میں وزیر دیے ہیں۔ زمین میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہی وہ صاحب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہیں۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اور ابو بکر و عمر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہو گیا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلمات ادا فرمائے تو اس کو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، بڑے گولڈن ورڈز ہیں وہ۔ بہرحال اسی کا اظہار یہاں حضرت انس کہتے ہیں میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گا، بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، ان کی محبت کی وجہ سے، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، حالانکہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحابی کی انکساری دیکھ رہے ہیں، عجز دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں 2 کتابیں بن کے پڑھ کے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے علاوہ کسی کی سنتے نہیں، اپنے آپ میں ایک فرعونیت اور عنانیت پیدا ہو جاتی ہے، میں یہ میں وہ، میں کے گھوڑے سے نہیں اترتے، میں کے گھوڑے سے نہیں اترتے۔ تو اسی لیے اس کا یہاں پر ایسا سد باب ہے نا اس روایت میں، اور جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں غرور و تکبر نہیں ہوتا۔ کوئی اہل بیت کا کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی اور کارڈ کھیل رہا ہے، تو دین کو کھیل بنایا ہوا ہے تم نے۔ دین کھیلواڑ نہیں ہے تمہارا، تمہاری سبسکرپشن بنانے کا ذریعہ نہیں ہے دین۔ لوگوں نے دین میں کھلواڑ کرنا شروع کر دیا ہے، اہل سنت کے لبادے اوڑھ کر اہل سنت کو کاٹ رہے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں پتہ نہیں اپنی نادانی میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں یا کیا وجہ ہے، ابھی اس پر بھی میں الگ ویڈیو میں بات کروں گا۔ کچھ ایسے چینلز ہیں جو میں سمجھتا تھا کہ شاید یوتھ کے اوپر کوئی پازیٹیو کام کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی جو 1-2 ویڈیوز ریسنٹلی میرے نظر سے گزری تو میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں ان تک میسج میرا پہنچ جائے۔ میں نے ان کے چینل پہ جا کے بھی کمنٹ لکھا ہے کہ آپ لوگ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے، آپ فرقہ واریت عام کر رہے ہیں، کہنے کو آپ یوتھ کی اصلاح کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو فرقے کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ آپ پہلے جا کے فرقے کا مطلب تو سیکھ لو پہلے، پھر بات کرنا فرقوں کی۔ انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ فرقہ کیا ہوتا ہے، مکتب کیا ہوتا ہے، مشرب کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہوتا ہے، مکتب کیا ہوتا ہے۔ وہ بس ان کو لگ رہے ہیں سارے فرقے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح وہ 4-5 لڑکے بیٹھ جاتے ہیں۔ شاہ میں نے اس کے بارے میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا، طہا بن جلیل اور اس طرح کے اور 2-4-5 لڑکے محمد علی ٹائپ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اچھی باتیں کرتے ہوں گے۔ 1-2 دفعہ مجھے ان کے کچھ بھیجے تھے لوگوں نے، لیکن ریسنٹلی ان کے گروپس میں سے 1-2 لوگوں نے نا اس طرح کی کچھ ویڈیوز بنائی ہیں کہ میں لائک یہ تو فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں۔
یہ کہنے کو کہہ رہے ہیں جی کہ فرقے جو ہیں وہ مسلمانوں میں ہو گئے ہیں فلاں، لیکن ان کو فرقے کی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے یا کسی نے بتائی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی، پھر بھی بات کروں گا کہ علماء اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں مس کوٹنگ قرآن کی الفاظ کو لے کر اس کو اردو کے زبان کے الفاظ کے ساتھ ملا کے اردو کے معنی پہنا دینا. بہت سارے عربی کے لفظ ہیں ان کے اردو میں وہ معنی نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ حامل الجواز، پاسپورٹ بیرر، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا، عربی میں ہے. اب اردو میں آپ کہیں گے نا کہ بھائی تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بھائی کیا یہ پاسپورٹ کے پیٹ سے ہے، کیونکہ اردو میں حاملہ سے نکلا ہے، حامل سے نکلا، یعنی کہ پیٹ میں کسی کا ہونا. تو اب حامل الجواز کو پھر اردو کے معنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کچھ اور ہی مطلب نکل آئے گا اس کا. حالانکہ وہ ورڈ عربی کا ہے لیکن اردو میں اس کا استعمال خاص ہے. تو اسی لیے جو ہے نا بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے لوز ٹاکس نہیں کرنی چاہیے، اسپیشلی اگر آپ یوتھ میں اتنے ان ہیں تو پلیز ڈونٹ مس کوٹ قرآن، پلیز ڈونٹ مس یوز دا ورڈس، اس کی صحیح تحقیق کریں. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ دین علماء سے سیکھا جائے. یہ جو لوگ گھر میں بیٹھ کے اپنے مطالعے کے زور سے یا دو چار لوگوں سے ادھر ادھر کر کے پھر اس کے بعد جب جو تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے تو شیروں کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں پھر ان کا کباڑا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو روایت ہے متفقن علیہ روایت ہے، جسے امام بخاری الصحیح میں روایت کرتے ہیں، کتاب المناقب، باب مناقب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں. اور پھر اس کو پلٹا کر کئی ابواب میں امام بخاری لائے. پھر امام مسلم بھی اس کو صحیح میں کتاب البر والصلہ میں لاتے ہیں. تو امام بخاری نے اسے حدیث نمبر 3485، پھر 5815 میں لائے ہیں. امام مسلم جو ہے اس کو حدیث نمبر 2639 میں لائے ہیں. پھر امام ترمذی سے کتاب الزہد میں لائے ہیں، زہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس میں باب قائم کیا ما جاء عن المرء مع من احب، اور اس کے بعد جو ہے پھر کہا ہے کہ ھذا حدیث صحیح. اور پھر امام ابی داؤد اس کو سنن میں لے کے آئے ہیں، اور دیگر اور کتب حدیث میں بھی آیا ہے. امام بخاری اس کو الادب المفرد میں بھی لائے، ابو یعلا لائے ہیں، امام طبرانی لائے ہیں، مختلف محدثین اس کو اپنی کتابوں میں لائے. لیکن دا باٹم لائن ہے کہ اس کے اندر جو میسج ہے وہ میں نے اور آپ نے لینا ہے. اور محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہری جھنڈیاں لگا لیں، سال میں ایک دن 12 ربیع الاول کو منا لیا، رات ساری کی ساری سیاہ کر دی پر اگلے دن فجر قضا کر دی. نمازیں ہم نے کوئی نہیں پڑھی لیکن ہم نے میلاد کا جلسہ نکالنا ہے، میلاد کا جلسہ نہ چھوٹے، زور کی نماز جائے تو جائے. نہ یہ محبت نہیں ہے. یہ محبت کے ہم نے خود پیمانے بنا لیے ہیں. یہ ہمیں محبت ہے، اور محبت کیا ہے؟ وہ محبت یہ ہے کہ فرائض اور واجبات سے فارغ ہیں اور ان چیزوں میں ہم نمبر 1 ہیں. نہ جی، یہ نہیں چلے گا. میں آپ کو کڑوی بات کر رہا ہوں ذرا، لیکن بات وہ کر رہا ہوں جو دین کے فرائض اور واجبات آپ نے کرنے ادا، پھر باقی چیزیں اس کے بعد اس کے تحت آئیں گی. تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا. وہ میں ایک کسی سے ملا تھا، بہت عرصے پرانی بات ہے، I think I was a teenager at that time. تو میں نے کہا سر نماز پڑھ لیں. کہتے جی میں درود پڑھتا ہوں بہت. نماز آپ دعا کریں مجھے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، میں درود بہت پڑھتا ہوں. میں کہا درود پڑھتے اچھی بات ہے لیکن وہ آپ کی نماز کو ریپلیس نہیں کرے. یہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، تو میں نے ان کو جتنا اپنی عمر کے لحاظ سے سمجھا سکتا تھا، I was 16 at that time، میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن بہرحال تو اس طرح کے بھی لوگوں کے رویے ہیں کہ وہ ایک عمل کر کے کہتے ہیں کہ نہیں وہ جی یہ میرے اور اللہ کے درمیان کے. نہیں جی، ایسے نہیں ہوتا سر، فرائض تو پورے کرنے ہوں گے. بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا. پھر انشاءاللہ تعالی ایسے کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں ہر روز ایک نہ ایک روایت اس ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور صالحین کی محبت، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صالحین کی محبت اور اولیاء کی محبت، یہ تمام چیزیں دل میں ہمارے ہونی چاہیے. اس سے متعلق روایات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.